اس سے ماقبل 2 آیات جو کل تلاوت کی گئی تھیں، آیت بر جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت طریقے سے ایک آیت جسے جوامع الآیات بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر کتنی ساری باتیں جو شریعت کے اندر، معاشرے کے اندر، ایک فرد کے اندر پائی جانی چاہیے وہ اللہ نے اس میں ذکر کی، تاکہ مال کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکلے۔ اسلام کبھی بھی کسی کی ذاتی ملکیت کے اوپر کوئی حکم نہیں لگاتا۔ ہاں، ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا، لیکن اگر کسی کے پاس پیسے پڑے ہیں، مال پڑے ہیں، تو شریعت کبھی بھی آپ کو یوں نہیں کہتی کہ آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں تو اب آپ کی حد مکمل ہوگی، اب اس سے زیادہ نہیں بنا سکتے۔ 10 کے بجائے 10 ارب بنائیں، 10 ارب ڈالر بنائیں، شریعت آپ کو نہیں روکتی۔ آپ اپنی ذاتی ملکیت کے مکمل مالک ہیں اور آپ کی ملکیت میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت نے کھلی آزادی دی، بس صرف کچھ حقوق عائد کیے ہیں، ان حقوق کو پورا کرتے رہیں تو وہ مسلمان شریعت کے ہاں کتنے درجے والا ہوگا، کتنے مقام والا ہوگا۔ اور اسی طرح جو ذاتی ملکیت ہے، اس میں زکوٰۃ ہے یا باقی دیگر حقوق نکالنے کے بعد وہ جو مرضی خرچ کرے، لیکن ساتھ یہ بات بتلا دی کہ اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی کے اندر سود سے بچنا چاہیے۔ پیسے تبدیل کرواتے لگو شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر۔ ایک ہمارے ہاں بھی اب چل پڑے، مگر شہر میں تو بہت پہلے عام تھا، 1000 کے نئے نوٹوں کا وہ جو گڈی لینی ہے تو اس میں اب اس نے 1000 روپے 10 والی تھیلی دینی ہے، تو اس میں اس نے 1200 روپے کی وہ بیچنی ہے۔ کوئی 1100 کی بیچ رہا ہے، کوئی 1050 کی بیچ رہا ہے۔ پیسے بدلے پیسے کی اتنی واضح حدیث ہے، اتنا واضح قانون ہے، سونا بدلے سونے کے، چاندی بدلے چاندی کے، جنس بدلے جنس کے، پیسے بدلے پیسے کے، ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی کی فرمایا سود بن جائے گی اور کمائی حرام ہو جائے گی۔ تو اس سے بچو۔ اور سرعام لوگ سود کھا رہے ہیں، اور ہم وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بڑی دہاڑی لگائی ہے، بڑی کمائی کی ہے۔ تو یہ جو جنس غیر جنس سے بدلی جا سکتی ہے، تمام دنیا کی جو نقدی ہے، پیسہ ہے، وہ ایک جنس نہیں ہے۔ روپے کے بدلے میں ایک جنس ہوگی، روپے ڈالر کے بدلے میں جنس بدل جائے گی، روپے درہم کے بدلے میں جنس بدل جائے گی، روپے ریال کے بدلے میں جنس بدل جائے گی۔ یعنی ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ دی جا سکتی ہے، لیکن ایک ہی ملک کی کرنسی اسی ملک کی دوسری کرنسی کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ کرنا جائز نہیں۔ اسی کے تحت ایک اور مسئلہ بھی ذکر کر دو، ذہن میں آ گیا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ قرض لیا ایک بندے نے ڈالر کی شکل میں، ریال کی شکل میں، سعودی عرب سے لیا، آپ نے کسی اور کی کرنسی امریکہ کے لیا، ڈالر کی، درہم کی، دینار کی شکل میں۔ جب قرض لیا تھا آج سے 10 سال پہلے، اس وقت ڈالر 60 روپے تھا، 60 روپے پاکستانی ڈالر تھا، آپ نے 100 ڈالر قرض لے لیا۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وہی 100 ڈالر آپ واپس کریں، اگر آپ اس کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کر کے واپس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج کی قیمت دینی پڑے گی، اس وقت کی نہیں۔ اس وقت کے 100 ڈالر مطلب 600 روپے کے بنتے تھے یا 6000 روپے کے، جتنے کے بھی بنتے تھے، وہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے جو جنس لیے آپ اسی جنس کے لوٹانے کے پابند ہیں۔ اگر آپ اس کے بدلے دوسری جنس دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کی قیمت آج کے دور کی، یہی بالکل بے عینی سونے کے کاروبار میں، اور اکثر سوناروں کے اندر یہ حرام کاروبار چلتا ہے، سونے کے بدلے سونے کے ادھار بے جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ سونے بدلہ سونے کے دے کر نقد و نقد ہو سکتا ہے، یا صرف سونے بدلے پیسے کے ادھار ہو سکتا ہے، سونے بدلے سونے کو ادھارا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے قبضہ ضروری ہے، موجودہ قیمت۔ اگر سونا کسی نے قرض پہ لیا، کسی نے قرض لے لیا، کانٹے لے لیا، کوئی چیز، اس کی مقدار متعین ہونی چاہیے۔ ایک تولے ہے، کتنے مقدار ہے، اب وہ مقدار آپ کے پاس نوٹ ہے، آج اگر وہ اتنی مقدار کا سونا واپس کر دے، سونا نہیں واپس کرتا تو اس اتنی مقدار کی جو موجودہ قیمت ہے یہ دینی پڑتی ہے۔ یہ عمومی طور پر یہ کام چل رہا ہے، اور اکثر سوالات ہمارے سے پوچھے جاتے ہیں، تو اس کا بڑا مسئلہ کہتے ہیں ہم نے تو پچھلی قیمت دینی ہے۔ اسی طرح بعض مردوں نے اپنی بیویوں کو سونے اٹھائے ہوتے ہیں بطور جو حقمار کے دینے ہوتے ہیں، وہاں لکھوایا ہوتا ہے 10 تولہ سونا دینا ہے جو حقمار ہے،
اب یا تو 10 تولہ سونا دینا ضروری، طلاق دے دیتے ہیں، اب کہتے ہیں ہم 10 تولے کی اس دور کی قیمت دیں گے، اس دور کی قیمت نہیں دینی ہوگی، اب موجودہ قیمت دینی ہوگی یا اتنی مقدار دینی ہوگی۔ تو یہ ایک عام معاشرے کے اندر پایا جانے والا مسئلہ ہے۔ آج کا سبق دیکھیے، آج بھی ان 2 آیتوں کے اندر اللہ نے ایک اور قانون جو برابری اور اسلام کی مساوات کے بہت بڑا علم ہے اور ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو اسلام کا، کہ اسلام برابر کا قائل ہے، اسلام کی نظر میں سب کچھ برابر ہے، اسی قانون کی یہ تائید کرتی ہے یہ والی آیت جی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر قصاص لینا، بدلہ لینا۔ قصاص کا لفظ میں نے تو برابری کرنا، ویسے برابری کرنا فی القتلى، اپنے مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر، پھر قانون یاد رکھو، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے قتل کی جائے گی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جو کوئی جس قدر معاف کر دیوے اس کا بھائی، جو کوئی معاف کر دیوے یا معاف کیا جاوے من اخی، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، تو فاتباع بالمعروف، یہ فریضہ ہے وارث کی طرف سے، تو وارث کو چاہیے کہ اتباع کرے معروف اور موافق دستور کی، کہ کیا کرے، اپنے لیے دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل کے ورثاء کو حکم ہے کہ ادا کریں اس کی جانب اس دیت کو بے احسان، اچھے طریقے سے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ آسانی ہے، مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور اس کی رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس جو کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس عفو اور دیت کے بعد، فَلَهُ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک قسم کا۔ قرآن نے جی ایک بہت بڑا قانون ذکر کر دیا کہ اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص، کسی بندے نے کسی دوسرے کو آمدن قتل کر دیا۔ قتل کی 3 قسمیں ہیں جی، قتل آمد، قتل شبہ آمد، قتل خطا۔ قتل آمد کے اندر صرف قصاص ہے، باقی کسی قتل کی قسم میں قصاص نہیں لیا جا سکتا، یعنی اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے صرف ایک صورت میں، باقی قتل کی جتنی صورتیں ہیں اس میں قصاص نہیں ہوتا، اس میں دیت ہوتی ہے شریعت کے مطابق، جہاں شرعی نظام نافذ ہو۔ قتل آمد کسے کہتے ہیں؟ ارادہ قتل کے ساتھ، قتل کرنے والے نے قتل کا ارادہ بھی کیا، جسے کہتے ہیں آمد۔ آمد کسے کہتے ہیں؟ ارادے کو، جان بوجھ کر اعلی قتل کے ذریعے کسی کو قتل کر دیں۔ 2 ہی طریقے، ارادہ قتل کے ساتھ اعلی قتل کے ذریعے کسی کو مار ڈالنا، جان سے ختم کر دینا، یہ قتل آمد کہلاتا ہے۔ اس کے بدلے میں قاتل کو سزا دی جائے گی، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب اعلی قتل، پہلے زمانے میں تلوار تھی، نیزہ تھا، تیر تھا، اسی طرح آج کے زمانے میں اسلحے کی تمام اقسام اس میں شامل ہیں۔ تو ایسا آلہ جس کی وجہ سے، جو دھاری دار ہو، جس کی وجہ سے جسم کا جزو الگ ہو جاتا ہے، کلہاڑی ہے، جس کے ساتھ عمومی طور پر قتل ہو جاتا ہے انسان، اس آلے کے ذریعے کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر ڈالا، تب قتل آمد ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شرط پائے گی، آلے قتل تھا لیکن ارادہ قتل نہیں تھا، کسی نے مجبوراً، کسی نے اس کو زبردستی قتل کروایا، یا کسی کو پتہ نہ چلا، اور مثال کے طور پر ارادہ قتل نہیں تھا، پستول صاف کر رہا تھا، ساتھ کوئی بندہ بیٹھا تھا، اس کے پستول صاف کرتے کرتے گولی چلی، اگلا بندہ مر گیا، اس میں قصاص نہیں ہے، اس میں دیت آئے گی۔ دونوں شرطیں پائی جائیں پھر قتل ہوگا۔ دوسری صورت سنیے، شبہ آمد، آمد کی طرح ارادہ قتل کے ساتھ کسی ایسے آلہ کے ذریعے قتل کرنا جس سے عمومی طور پر قتل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر لاٹھی ہے، کسی نے لاٹھی ماری، لاٹھی سے بندہ مرتا نہیں ہے، لیکن اس کے لاٹھی مارنے سے بندہ مر گیا، ماری اس نے ارادتاً ہے، لیکن اس سے مراد اس کی قتل نہیں لینا، اس نے سزا دینا تھا۔ کسی نے پتھر مارا، چھوٹا پتھر، ایسا پتھر جس سے عمومی قتل نہیں ہوتا، ایک تو بڑا پتھر ہے اس سے بندہ مر جاتا ہے، کسی نے اوپر سے پھینکا بڑا پتھر، بندہ عمومی مر جاتا ہے، چھوٹا پتھر مارا، سر میں لگا، بندہ نیچے گرا، مر گیا۔ ایسا کوئی بھی آلہ جس سے عمومی طور پر قتل نہیں کیا جاتا،
وہ مارا گیا، یہ عرف کا اعتبار ہوگا، عرف کے اندر دیکھا جائے گا اس سے قتل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، اگر نہیں کیا جاتا بندہ اس سے مر گیا، اب اس کے اندر دیت آئے گی۔ تیسری صورت قتل خطا، اب خطا کی دو صورتیں آئیں گی، دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں، ایک ہے خطا فی القصد، ایک ہے خطا فی الفعل۔ مثال میں دیتا ہوں، ایک بندہ جنگل میں شکار کر رہا ہے، بندوق اس کے ہاتھ میں ہے، دور وہاں پر کوئی حرکت ہوئی، اب اس نے سمجھا کہ سامنے شکار ہے، کوئی شکاری جانور ہے، حرکت کی بنا پر اس نے گولی مار دی، آگے سے کوئی کسان کام کر رہا تھا، اس کو گولی لگی، بندہ مر گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس نے نہ بندہ مارنا تھا، نہ مارنے کا مقصد تھا، مارنا شکار کو تھا، بندہ مار گیا، یہ قتل خطا ہے۔ اور دوسرا ہے خطا فی الفعل، یہ اس کو ارادے کے اندر غلطی لگی، یہ فعل کے اندر ارادہ یہ ہے، سامنے شکار ہے، نظر بھی آ رہا ہے، جیسی گولی چلائی اچانک نشانہ خطا ہوا، بندوق ہل گئی، کسی نے دھکا دے دیا، کوئی ہاتھ لگ گیا اور نشانہ خطا ہو کر کسی انسان کو جا کر لگ گیا، یہ بھی قتل خطا ہے۔ ان تمام آخری تینوں صورتوں کے اندر دیت آئے گی۔ اب دیت کیا ہے؟ دیت اسلام کی روح سے 100 اونٹ دینے ہوتے ہیں، 100 اونٹ 4 قسموں کے، الگ الگ قسم کے، جس کی مکمل تفصیل وہ شریعت کی باقی کتاب کے اندر موجود ہے، فقہا نے لکھی ہے۔ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم یا اس کی قیمت، اس بنیاد پر یہ اصل دیت کی قسم ہے جو شریعت نے نافذ کی ہے۔ اب شریعت نے مقتولوں کے جو قتل کے ورثاء ہیں نا، مقتول کے جو قتل ہونے والا ہے، ان کو اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو قصاص لے لیں، چاہیں تو دیت دے دیں، چاہیں تو بغیر دیت کے معاف کر دیں، تینوں اختیار آپ کو دے دیا گیا شریعت نے مقتول کے ورثاء کو۔ لیکن ساتھ ہی شریعت نے قانون ذکر کر دیا کہ قصاص خود نہیں لے سکتا اپنی طرف سے۔ آج جتنی ہماری قتل کی دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ کیوں چل رہی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی ذمہ دار تو حکومت وقت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے معاشرے کو یہ نظام دیا ہے، ہم نے قاتل کو پھانسی نہ لگا کر، اس کی گردن قلم نہ کر کے معاشرے کے اندر قتل کو عام کر دیا۔ کیوں؟ مرنے والے کے جو مقتول کے ورثاء ہیں انہیں بھی پتہ ہے جتنا لمبی لمبا کیس کر دیں آخر میں اس نے چھوٹ جانا ہے، یا 12-14 سال گزار کے بعد آ جائے گا۔ اسلام میں کوئی 12-14 سال نہیں ہے، ایک ہفتہ کیس چلاؤ، 2 بندے گواہی دیں، گواہی ہو گئی یہ بندہ قاتل ہے، اگلے ہفتے اس کے سرعام چوک کے اندر حکم ہے پورے شہر کو اکٹھا کیا جائے، مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہو جو اس کو دیکھ رہی ہو، ان سب کے سامنے اس کی گردن قلم کر دی جائے، بس۔ کوئی لمبے چوڑے کیس نہیں، کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں، جو آج سعودی عرب کے اندر بھی عمومی طور پر یہ ہوتا ہے، جہاں شریعت کا نظام نافذ ہے وہاں پر یہ کام چلتا ہے، اور شریعت اسی بات کو کہتی ہے۔ ہاں، اگر قاتل کے ورثاء معاف کر دیں، سب ورثاء نہ معاف کریں، قصاص اتنی ہلکی چیز ہوتی ہے، جو حدود ہوتی ہے نا، اور یہ جو قصاص ہوتا ہے یہ شبہ سے بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ شبہ مطلب 4 بندوں نے گواہی دی، 3 بندوں نے کہا کہ میں جب گیا تھا دیکھا عصر کا وقت تھا، عصر کے وقت یہ بندے نے اس نے قتل کیا، چوتھا بندہ آیا اس نے کہا قاتل تو یہی ہے لیکن وقت مغرب کا تھا، مغرب کی اذان مل رہی تھی یا زور کی اذان مل رہی تھی، چوتھے گواہ کی یا دوسرے گواہ کی چونکہ گواہی آپس میں میچ نہیں ہوئی، قصاص ختم ہو جائے گا، اب دیت آ جائے گی، جب تک کہ دوبارہ کوئی گواہ پیش نہ ہو جائے، تو شبہ سے بھی ساقط ہو جائے گا۔ 3 بھائی ہیں قتل کرنے مقتول کے، 2 نے کہا قصاص لینا ہے، سارے کہتے ہیں قصاص لینا ہے، ایک بھائی کہتا ہے میں قصاص نہیں لیتا، میں اپنے حصے کا قصاص معاف کرتا ہوں، قصاص ختم ہو جائے گا، آپ قصاص نہیں لے سکتے۔ قصاص لینے کے لیے شریعت بچاتی بھی ہے، شریعت ظلم نہیں کرتی۔ آج اسلام کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو گردن قلم کرنے کو حکم دیتا ہے، اس کے اندر اگلی آیت میں آ رہی ہے، اگلی آیت میں بھی تشریح کر دیتا ہوں۔ اسلام چاہتا ہے کہ تاکہ معاشرے میں امن پیدا ہو، لیکن تھوڑا سا بھی شبہ آیا فوراً حد ساقط ہو جائے گی، فوراً قصاص ساقط۔ ایک بھائی نے معاف کر دیا، ایک وارث نے معاف کر دیا۔ وارث وہ ہوتے ہیں، معاف کرنے کا اختیار ان کو ہوتا ہے جو شرعاً اس بندے کے مرنے کے بعد اس کے وارث بھی بنتے ہیں، اس کی جائیداد کے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اس کے مقتول کے ورثاء۔ تو یہ قصاص کے تھوڑے سے احکام تھے۔ دوسری بات برابری کی، کہ برابری کے اندر عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ اگر آزاد غلام کو قتل کر دیتا نا، اس کے بدلے میں آزاد قتل نہیں کیا جاتا۔ کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر دیتی تو عورت کو چھوڑ دیتے، اس کی جگہ اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو قتل کر دیتے، کہتے ہیں عورت کو تو قتل نہیں کرنا،
مطلب عورت کے بدلے مرد آزاد، غلام کے بدلے اس کے غلام کو مار دینا، آزاد کو نہ مارنا، اسی طرح کسی کافر کے بدلے مسلمان کو نہ قتل کرنا۔ اسلام آیا، اسلام نے کہا جو قاتل ہے اس کو صرف قتل کیا جائے گا، اس کی جگہ کسی اور کو۔ آج دوسری بات ہمارے ہاں، قتل کرنے والا قتل کر کے بھاگ گیا، اس مقتولوں کے ورثاء کے ہتھے جو چڑھ گیا اس کو قتل کر ڈالا، اس کا بھائی آ گیا، اس کا باپ آ گیا، کوئی بھی آ گیا۔ یہ صرف قتل میں نہیں ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے جو نظام ہے، نظام انصاف ہے، جو نظام قانون ہے، اتنا غلط اور شریعت کے خلاف ہے۔ چوری کی ہے بیٹے نے، پولیس آتی ہے، باپ کو اٹھا کے لے جاتی ہے، بھائی کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ قتل کیا ہے ایک لڑکے نے، پولیس آتی ہے، اس کو دوسرے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے بالکل۔ اگر انہوں نے اس کو ہاتھ بھی لگایا، اس کا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حساب دینا پڑے گا۔ ہر انسان عاقل بالغ، ہاں اگر بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، تو وہ باپ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اس کے تحت اس کے باپ کو حوالے کیا جائے گا، تاکہ یا تو اس کے سے سزا دی جائے گی یا اس کا باپ دے گا۔ لیکن جو بالغ ہے وہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے، اسی کو پکڑو جہاں سے پکڑو، اس کے علاوہ اس کے گھر والے ذمہ دار نہیں ہوں گے اس کے کسی فعل کے۔ اسی طرح قتل کے اندر بھی جس نے قتل کیا وہی قتل کیا جائے گا، اور وہ بھی حکومت کرے گی، بندہ خود کا قصاص لے۔ آج کے گئے گزرے دور میں بھی قصاص خود نہیں لیا جا سکتا۔ آج دشمنیاں بننے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس کی وجہ میں نے بتایا حکومت وقت اس میں ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ اس پر عمل نہیں کروا رہی قصاص والے قانون پر، کہ وقتی طور پر عمل ہو، معاشرے میں سزائیں نافذ ہوں، تو پھر دیکھتے ہیں کیسے لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے بھی آزاد، عورت کے بدلے عورت، یا مرد کے بدلے عورت، عورت کے بدلے مرد، ہر ایک جو قاتل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص قتل ہوا، تحقیق پر پتہ چلا کہ اس کو 7 بندوں نے مل کر مارا ہے۔ 7 بندے شامل تھے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ آپ نے حکم دیا 7 کو گردنیں قلم کر دی جائیں، 7 کو سزا دی جائے، اور آپ نے پھر حکم جاری کیا۔ جب کسی نے اعتراض کیا نا، حضرت قتل کے بدلے میں تو ایک کو قتل کیا جاتا ہے، تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اگر میری تحقیق کے اندر یہ بات پتہ چل جاتی کہ اس کے قتل میں پورا شہر شامل تھا، میں پورے شہر کی گردنیں قلم کروا دیتا۔ یہ اسلام ہے تحقیق ہونی چاہیے، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں نظام کیسے آفت ہے۔ اگر ایک قتل میں 10 بندے شریک ہیں، 10 کو قتل کیا جائے گا، یا ایک نے 10 کو مارا تو 10 کے بدلے ایک ہی مرے گا، یہ انصاف ہے۔ آپ نے اپنے ملک کے اندر آئے ہوئے رہنے والے، آپ کے محلے میں رہنے والے کسی عیسائی کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں آپ کو اس بندے مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ امریکہ سے، ہندوستان سے کوئی ہندو سکھ واگا بارڈر کے ذریعے اپنا امن نامہ لے کر، جسے ہم پاسپورٹ کہتے ہیں، اس کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ امن نامہ لے کر وہ ملک میں داخل ہوا، اس کو اگر مسلمان قتل کر دیتا ہے تب بھی اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہی حناف اور شریعت کا مسئلہ ہے، اور یہ قانون ہے، برابری کرنی چاہیے تمام چیزوں کے اندر، تب جا کر اللہ کہتے ہیں اب یہ باتیں ساری ذکر ہو گئیں۔ اب فرمایا فمن اوفی لہو، جو کوئی معاف کر دے معاف کیا جائے، من اخی، اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی مقتول کے ورثاء میں سے وہ کسی چیز پر اعتراض ہو جائیں، معاف کر جائیں، اس کو چاہیے کہ اتباع کریں، یعنی اتنا جو شریعت نے مقرر کیا نا، 100 اونٹ سے زیادہ کا دیت مطالبہ نہیں کر سکتا، 1000 دینار سے زیادہ نہیں کر سکتا، کم لے سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور ان کو حکم دیا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، قاتل کے جو ورثاء ہیں نا، ان کو حکم دیا کہ اس نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے اس بیٹے بھائی کی کیا کر دی ہے، جان بخشی کر دی ہے، تو لہٰذا اس نے ایک بہت بڑا تم پر احسان کیا ہے، تم احسان یہ کرو کہ ٹال مٹول نہ کرو، جتنی شریعت نے تم پر دیت مقرر کی ہے وہ دیت اچھے طریقے سے ادا کر دو، تاکہ ان کے اندر تم نے کوئی زیادتی نہیں کرنی، اچھے طریقے سے وہ 1000 دینار، 10,000 درہم یا 100 اونٹ ان کے حوالے کر دو، جس کی قیمت ان کے حوالے کر دو۔ یہ اللہ جی یہ کیوں کیا؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، اس کو قبول کرو، اگرنہ اللہ سارا کا سارا اختیار حکومت کو دے دیتا۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، قصاص اور حد میں فرق ہے، ایک چھوٹا سا فرق، بس آخری بات، قصاص اور حد میں فرق یہ ہے کہ قصاص آخر دم تک مقتول کے ورثاء کو حق ہوتا ہے کہ قتل سے پہلے تک معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، دیت پہ لینا آئیں آ سکتے ہیں، حد کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کسی گھر کی کسی عورت کے ساتھ، اللہ حفاظت فرمائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، عورت کے ساتھ زنا ہو گیا، انہوں نے حکومت کے وقت کے اندر مطالبہ پیش کیا، شریعت اسلامیہ کی تھی،
اس بندے کو دربار میں پیش کر دیا گیا, قاضی کی عدالت میں لایا گیا, اس نے زنا کیا, 4 گواہ پیش ہو گئے. اب وہ اس کے شادی شدہ بندہ تھا, اب اس کو کیا ہونا تھا, سنسار ہونا تھا, پتھر مار کر ہلاک کر دینا تھا. وہ بھاگے, انہوں کے پاس آئے, آپ اگر معاف کر دیں. یہ سارے کے سارے گواہ اور یہ سارے کے سارے گھر والے مل کر بھی اس کو معاف کریں تو معاف نہیں کر سکتے. حد کے اندر معافی نہیں ہو سکتی جب تک قاضی, ہاں اس وقت تک معاف کر سکتے ہیں جب تک عدالت میں معاملہ نہ پہنچاؤ. جب عدالت میں پہنچ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ میرے آنے سے پہلے تک تم معاف کر دیتے تو معاف ہو جاتا. اب حد معاف نہیں ہو سکتی, یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حکم ہے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. یہ فرق ہے. تو حد اور قصاص کے اندر 3 باتیں ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے, جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے جہنم کے اندر. اگلی آیت جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. یا اولي الالباب, اے عقل والوں, اگر تمہیں اللہ نے عقل دیا تو سوچو. اب یہ بالکل عقل کے خلاف آیت ہے. اللہ نے عقل کا لفظ اس لیے بولا ہے. ایک بندے کو کیا کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کے اندر زندگی ہے. زندگی کیسے ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے. اگر ایک معاشرے میں, ہمارے شہر کے اندر ایک قاتل کی سزا قتل کر کے, چلو اب تو وہ نظام بھی نہیں رہا, پھانسی بھی دے دو بھائی, جیل سے پھانسی لا کر بھی آ جائے, شہر میں مشہور ہو جائے فلاں قاتل کو پھانسی ہوگی, پھر جی فلاں قاتل کو پھانسی ہو جائے. آپ دیکھیے گا 6 مہینے کیا سال تک پھر آپ کے شہر میں کوئی قاتل نہیں نکلے گا. اسے پتہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد اس کے اندر مجھے پھانسی لگا کر واپس کر دی جائے گا. اس کا فائدہ کیا ہوا, اس ایک قتل ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگی بچ گئی, لوگوں کو امن حاصل ہو گیا, لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا کہ قصاص کے اندر. تو حد اور قصاص میں شریعت نے کوئی ظلم نہیں, اللہ ظلم نہیں کرتا, ہمارا ایمان ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ بالکل عین عقل کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ خلافت کا نظام آئے, شریعت کا نظام اس ملک میں نافذ ہو, تو پھر دیکھے گا امن کا گوارا کیسے ہوگا. فرمایا امن آئے گا شریعت کے نظام سے, اور شریعت کا نظام آئے گا فرمایا وہ جب صالح اور متقی لوگوں کو آپ پسند کریں گے اور ان کا انتخاب کریں گے, اور وہ اس بات کی تگ و دو کریں گے خلافت کے نظام کے لیے آخر تک کوشش کرتے رہو. اسی کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے عقل والوں, لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ سے بچتے رہو, اللہ کے متقی بندے بن جاؤ. اور اللہ کے متقی تب بن سکتے ہو جب شریعت کی, اور اس کے اندر شریعت نے ایک اور بات بھی بتا دی. آپ نے قتل ہوتے کسی بندے کو دیکھ لیا تو فرمایا کہ اس کے گواہ بن جاؤ, گواہی دو. آپ نہیں دو گے تو اس کا اثر معاشرے کے اندر پڑے گا, وہ قاتل کل کسی اور کو قتل کر سکتا ہے, اس کی گواہی دو. لیکن اس کے اندر اب علماء نے ساتھ یہ بھی بات لکھ دی, کیونکہ ہمارا نظام اتنا گندا ہے عدالتی, اتنا ایک معزز بندہ ہے وہ گواہی دینا چاہتا ہے, لیکن جیسے اس فریق کے اندر وہ گواہ بن گیا, اس کو عدالت کے چکر لگوا کر اتنا ذلیل کریں گے, وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی منع کر کے جاتا ہے کبھی کسی قتل میں گواہ نہ بننا. کیوں؟ ہمارے پاس نظام ہی نہیں ہے. اگر نہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, وہ آیا ایک گواہی دی جائے, دوسرے گواہ سے الگ گواہی لیجیے, دونوں کی گواہی میچ کر گئی, بس ان کا کام ختم, اگلے ہفتے اس کو پھانسی دے دیجیے, یہ بات ختم ہو گئی. اب ہمارا جو نظام ہے اس لیے اس سے لوگ بھاگتے, وگرنہ پھر بھی جتنے جہاں تک ہو سکے شریعت کہتی ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, جہاں تک تمہاری گواہی کی ضرورت پڑے گواہی دو, تاکہ ایسے لوگ کافر کردار تک پہنچے اور معاشرے کے اندر امن کا نظام پیدا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.